آج 15 رمضان اور منگل کے دن جو ساری عمر نہ مل سکا، یہ وظیفہ صرف 8 بار پڑھتے ہی مل جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پورے سال کی کامیابیاں چاہتا ہے، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام کرانا چاہتا ہے، تو آج صرف چند منٹ نکال کر رمضان کے 15ویں روزے یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لے۔ یہ وظیفہ اگر 8 بار پڑھنے سے رب کریم پورے سال کی خوشیوں سے، پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر دے۔ ہر طرح کے مسائل سے، ہر طرح کی آزمائشوں سے، ہر طرح کی پریشانیوں سے، ہر طرح کی رکاوٹوں اور بندشوں سے جان چھوٹ جائے، تو اس سے بڑھ کر آپ اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ رمضان کا مہینہ جو کہ رحمت کا مہینہ ہے، جو کہ برکت کا مہینہ ہے، جو عظمت والا کامیابی کا مہینہ ہے، مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا بدلہ 70 نیکیوں سے دیا جاتا ہے۔ اس نیک مہینے میں سنتوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے، نفلوں کا ثواب سنتوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اس مہینے میں مانگنے والے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اس مہینے میں نوری چادر بچھا دی جاتی ہے، فرشتے آسمان سے زمین پر رزق و دولت کے خزانے لے کر آ جاتے ہیں۔ جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ رب کریم اپنے پیارے حبیب کی امت کو انعامات سے نوازتا ہے، اور اتنا نوازتا ہے کہ جو بندہ رب کو راضی کر لیتا ہے، پھر وہ پورا سال بیٹھ کر کھاتا ہے۔ اگر آپ بھی میرے رب کریم کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ بھی رب کے خزانوں کو لوٹنا چاہتے ہیں، تو آج رمضان کے 15ویں روزے منگل کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر آپ نے اس کو صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو، آپ رمضان میں جو کچھ پڑھتے ہیں، جو تسبیحات پڑھتے ہیں، اعمال پڑھتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، وہ ایک طرف، لیکن جب کوئی خاص وظیفہ جو رمضان کے 15ویں روزے کے لحاظ سے خاص ہے، آج 15 رمضان منگل کے دن کا وہ خاص وظیفہ بتا رہا ہوں، جس کو پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کو نتائج نظر آئیں گے۔ ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد گھر کے اخراجات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد اپنی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے۔ تو آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، دکھیاری بہنوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا، دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے گا۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار میں کامیابی، عروج، ترقی کے لیے پڑھ لو۔ ہر کسی کی حاجت الگ ہے، ہر کسی کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہماری لاپرواہی ہے۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی یہ کام کرتے ہیں، اتنے میں وہ دن، وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ پھر پورا سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر محتاجی کا، غربت کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ آیا، لاپرواہی سے گزار دیا۔ شب میرات بھی گزر گئی، شب برات بھی گزر گئی، کملی والے آقا کا مہینہ ماہ شعبان بھی گزر چکا ہے۔ اب رمضان کا بڑی تیزی سے مہینہ گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 15 رمضان منگل کا دن آ چکا ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی ماہ رمضان کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو، آج وہ ذات جو رازق ہے، جس کو پڑھتے ساتھ ہی فوراً آپ کو نتائج نظر آئیں گے۔ ہر کوئی جلد امیر ہونا چاہتا ہے، جلد کامیاب ہونا چاہتا ہے، جلد گھر کے اخراجات کو بہتر بنانا چاہتا ہے، جلد اپنی مصیبتوں سے جان چھڑا کر ایک نئی زندگی کا آغاز چاہتا ہے۔ تو آج میری تمام بہنوں، بیٹیوں، دکھیاری بہنوں کے لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، جلد کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اپنی دکان پر بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھو گے۔ جس دکان پر گاہک نہیں آتا، دکانوں پر گاہک کا رش لگ جائے گا۔ آپ دکان، دفتر، کاروبار میں کامیابی، عروج، ترقی کے لیے پڑھ لو۔ ہر کسی کی حاجت الگ ہے، ہر کسی کی خواہش الگ ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے، رب کریم سے مانگتے چلے جانا، کیونکہ رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ آج ہماری ناکامی کی سب سے بڑی وجہ ہماری لاپرواہی ہے۔ ہم لاپرواہی کرتے ہیں، ابھی پڑھتے ہیں، ابھی یہ کام کرتے ہیں، اتنے میں وہ دن، وہ خاص قبولیت کی گھڑیاں ہاتھوں سے نکل جاتی ہیں۔ پھر پورا سال ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر محتاجی کا، غربت کا، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح رجب کا مہینہ آیا، لاپرواہی سے گزار دیا۔ شب معراج بھی گزر گئی، شب برات بھی گزر گئی، کملی والے آقا کا مہینہ ماہ شعبان بھی گزر گیا۔ اب رمضان کا مہینہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے آج 15 رمضان کا دن آ چکا ہے، اور بہت سے لوگ ابھی بھی ماہ رمضان کو لاپرواہی میں گزار رہے ہیں۔ اللہ والو، آج وہ ذات جو رازق ہے، جو خالق ہے، جو مالک ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا،
وہ ذات دینے کو تیار بیٹھی ہے، وہ ذات مانگنے والے کو 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ سے نواز رہی ہے، 1 کروڑ کے بدلے 70 کروڑ سے نواز رہی ہے، تو پھر کیوں نہ رب کریم سے مانگا چلا جائے۔ آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں، بزرگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتاؤں گا جسے صرف 8 بار پڑھ کر دیکھ لو۔ اگر کوئی بندہ یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے صرف 8 بار پڑھ لیتا ہے تو شام مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی، مصلی پر بیٹھے بیٹھے تقدیر بدل جائے گی۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، جب آپ کے ملک میں 15 رمضان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو لازمی پڑھ لینا ہے۔ یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں، یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، نیپال، مسقط، عمان، جاپان، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں 15 رمضان منگل کا دن آ جائے تو آپ نے صرف یہ وظیفہ 8 بار پڑھ کر رب کریم سے جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے مانگتے چلے جاؤ۔ آپ مانگ مانگ کر تھک جائیں گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی، کیونکہ وہ ذات اتنی رحمان ہے، اتنی کریم ہے، جب دینے پہ آتی ہے نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپر پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ آج اگر آپ میں سے کوئی جوان بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے، رشتہ ہوتا ہے تو ٹوٹ جاتا ہے، رمضان کے مہینے میں ہر نیکی کے بدلے ثواب دیا جاتا ہے۔ آج بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے یہ وظیفہ پڑھ لیں، بہترین رشتوں کے اسباب ہو جائیں گے۔ آج جو بے روزگار ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کر لی، اعمال پڑھ لیے، تسبیحات کر لی، لیکن پھر بھی آپ کی خواہش پورا ہونے کا نام نہیں لیتی۔ نوکری نہیں ملتی تو آج یہ وظیفہ پڑھ لو، نوکری خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ یہ رب کا کرم ہے، جب رب کا کرم ہو جاتا ہے پھر نوکری کو ڈھونڈنا نہیں پڑتا، نوکری کے لیے ٹھوکریں کھانا نہیں پڑتی، نوکری خود گھر چل کر آتی ہے۔ اگر آج آپ میں سے کوئی قرض دار بیٹھا ہے، کوئی بہن کوئی وبائی قرض کی وجہ سے مجبور ہے، لاچار ہے، بے بس ہے، لوگ دروازے پہ آ کر ذلیل و رسوا کرتے ہیں، قرض سے نجات کے لیے آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ میاں بیوی میں محبت کے لیے پڑھ لیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیابی کے لیے 15 رمضان منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی صورت پر مت چھوڑیے گا۔ رب کریم نے چاہا تو آج صرف 8 بار پڑھنے سے 8 حاجات کو بھی لے کر بیٹھو گے تو 8 کی 8 پوری ہو جائیں گی۔ کوئی مانگنے والا ہو، کوئی رب کو منانے والا ہو، آپ تو کیا آپ کے گھر کا بچہ بچارہ پتی بن جائے گا۔ اللہ والو، آج اپنی تمام بہنوں، بیٹیوں، ماں، بزرگوں کو ایک ایسا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں۔ آپ نے یہ وظیفہ صرف چند منٹ نکال کر 15 رمضان منگل کے دن آپ جو کچھ بھی پڑھتے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ آپ نے یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بندہ میری بات مان کر یہ وظیفہ چند منٹ نکال کر پڑھ لیتا ہے، یقین کیجیے گا آپ مصلی پر بیٹھ کر دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں دیں گے۔ کیا واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا؟ وظیفہ قرآنی عمل ہے، مانگنا رب سے ہے، میرے بتائے گئے طریقے سے صرف پڑھنا ہے۔ مانگنا رب سے ہے کیونکہ وہی ذات ہر شے پہ قادر ہے۔ آج آپ کو وظیفے کا طریقہ بتاؤں گا، صحابہ کرام اللہ والے رب کو کیسے منایا کرتے تھے، اس طریقے سے وظیفہ پڑھنا بھی بتاؤں گا۔ رب کو منانا اور رب سے اپنی ہر بات کیسے منوانی ہے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا۔ اگر آپ نے کوئی غلطی کوتاہی سے جلد بازی میں ویڈیو کو دیکھا تو وظیفے کا فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ والو، اس عمل کے اتنے فائدے ہیں کہ رمضان کا 15واں روزہ تقدیر کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔ جس کو بتایا آج تک جس نے یہ وظیفہ پڑھا، رب کریم نے ہر مقصد میں کامیابی عطا فرمائی، فقیری سے بادشاہی نصیب فرمائی۔ اللہ والو، جس کے گھر میں فاقے تھے، غربت تھی، جس کے لوگ غربت کا تماشا بناتے تھے، رب کریم نے اتنا نوازا کہ لوگ اسی بندے سے وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو گئے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ آج 15 رمضان منگل کے دن کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھنے کی مکمل اجازت ہے۔ پورا دن پوری رات موجود ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے 15 رمضان منگل کے دن کی میں خصوصی دعا کرتا ہوں۔ جو لوگ دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں میں دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے۔ رب اتنا رحمان ہے کہ ایک آمین پر پوری امت کو بخش دیتا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے شان کریمی کا واسطہ آج مجھ سے میں تمام کی تمام نیک جائز حاجات میں کامیابی عطا فرما۔
مولا تیرے در پر بھکاری بن کر بیٹھے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ رمضان کا دوسرا عشرہ 15 رمضان کے دن آج جو کوئی بے روزگار ہے روزگار عطا فرما دے، جو کوئی بے اولاد ہے نرینہ اولاد سے مالا مال فرما دے۔ مولا تیرے منگتے ہیں آج فقیروں کو بادشاہ بنا دے، تیری ایک کن کے محتاج ہیں۔ ہماری پوری زندگی کا نصیب بدل جائے گا مولا، جو مانگا مقدر فرما دے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ آمین آمین آمین۔ ایک بار کمنٹ سیکشن میں آمین کے ساتھ اپنا پورا نام ضرور لکھیے گا۔ دعا میں آپ کی شمولیت ہو جائے گی۔ آپ فوری طور پر باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ توجہ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو سکیپ اور کاٹ کاٹ کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں۔ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر آپ رمضان کے 15ویں روزے صرف 1 منٹ کا یہ وظیفہ مکمل بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیتے ہیں تو آپ کا کچھ بھی حاجت لے کر آپ بیٹھو گے، جو بھی حاجت لے کر بیٹھو گے 1 منٹ کا وظیفہ ہے، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ نے ویڈیو کو سکیپ اور کاٹ کر دیکھا، آپ کی غلطی کوتاہی پورے سال کا پچھتاوا بن جائے گی، کیونکہ یہ موقع سال میں ایک بار آتا ہے۔ 15 رمضان سال میں ایک بار آتا ہے۔ آئیے عمل کی طرف چلتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک بار درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ مقصد کوئی بھی ہو، حاجت کوئی بھی ہو، آج رب کریم سے کھل ڈھل کر مانگیے گا، کیونکہ آج رب کریم مانگنے والے کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ آج بے روزگار ہو، روزگار کے لیے پڑھ لو، بے اولاد ہو، اولاد کے لیے پڑھ لو، بیٹے کی خواہش مند ہو، بیٹا بھی مانگو گے تو رب کی ذات دے گی۔ رمضان کا مہینہ ہے، مانگنے والا جو مانگتا ہے رب کی ذات سائل کو فقیر کو بادشاہ بنا کر اٹھاتی ہے۔ آج جس کو جو چاہے، جتنا چاہے، جیسا چاہے مانگتے چلے جانا، کیونکہ آج ہر ناممکن حاجت ممکن میں تبدیل ہو جائے گی۔ آج وہ لوگ جو کئی سالوں سے ٹھوکریں کھا رہے ہیں، محتاج ہیں، پریشان ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، آج رمضان کے 15ویں روز سے منگل کے دن صرف 8 بار میرے کہنے پر آپ کچھ بھی پڑھتے ہیں پڑھیں، لیکن آپ یہ وظیفہ ایک بار میرے کہنے پر لازمی پڑھنا ہے۔ ایک دن کا وظیفہ آپ کی تقدیر کے بند تالوں کو کھول دے گا اور مقدر کا ستارہ ایسے چمکے گا کہ دوبارہ کبھی اور کسی وظیفے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اب آپ نے توجہ کرنی ہے۔ اپنے تمام مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر اپنی آنکھوں کو بند کر لیجئے، یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم۔ اب آپ نے توجہ اور دھیان خلوص نیت کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ رب کریم کے ایک نام کا وظیفہ ہے جسے یا غنیو کہا جاتا ہے۔ یا غنیو رب کریم کا وہ صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے اے کرم کرنے والی ذات، جس پر ایک نظر کرم ہو جائے اس کے 300 رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ جس پر ایک بار نظر کرم کی ایک نثر خوے میرے آقا میں تر جاواں، جس پر ایک نظر کرم ہو جائے اس کی نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، اس کے گرد ایک فرشتہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ فرشتہ آپ کی مانگی ہر حاجت کو قبول کرتا ہے۔ اللہ والو، آج ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو خزانے کا مالک بنا دیتا ہے۔ یہ سینہ کا ایک ایسا راز ہے، یہ وظیفہ رمضان کے 15ویں روز سے آج تک جس کو بتایا میرا خود کا آزمودہ عمل ہے۔ رب کریم نے مالا مال فرما دیا، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا غنیو کو پڑھنا ہے، یہ رب کریم کا صفاتی نام ہے۔ آپ نے یا غنیو یا اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے۔ جب یا غنیو یا اللہ سے اس کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی قدر و قیمت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا غنیو یا اللہ 1 بار ہو گیا، یا غنیو یا اللہ 2 بار ہو گیا، یا غنیو یا اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا غنیو یا اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار یا غنیو یا اللہ کو پڑھتے دوران آپ نے کسی سے کوئی بات نہیں کرنی، توجہ کے ساتھ دھیان کے ساتھ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جانا ہے۔
یا غنی کو صرف 11 بار پڑھتے دوران آپ رب کریم سے جو بھی مانگ سکتے ہو مانگ لینا، کیونکہ انشاءاللہ صرف 11 بار یا غنیو یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی مقدر کا ستارہ چمک اٹھے گا۔ اس دوران جو بندہ توجہ کے ساتھ 11 بار یا غنیو یا اللہ کو پڑھے گا، اگر آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں، آپ کا جسم لرز جائے یا آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے۔ سمجھ لیجئے کہ 15 رمضان منگل کے دن میں نے جس کی آنکھ کے سامنے منت کی کہ ایک بار یہ وظیفہ میرے کہنے پر پڑھو، آپ کو اس کا فائدہ ہو چکا ہے، لیکن یہ نشانیاں اسی کو ظاہر ہوتی ہیں جو رمضان کی 15 تاریخ منگل کے دن ڈوب کر توجہ اور دھیان کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ جو لاپرواہی میں پڑھتا ہے اسے یہ نشانیاں ظاہر نہیں ہوتیں۔ اگر آپ رب کی غیبی مدد کو، رب کی نشانیوں کو دیکھنا چاہتے ہیں تو کوشش کیجیے گا کہ توجہ اور دھیان کے ساتھ اس کو پڑھیے گا۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا غنیو یا اللہ پڑھتے ساتھ ہی تمام کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، رزق کے تمام مسائل، فاقے، غربت، تنگ دستی ہمیشہ کے لیے نصب و نبود ہو جائیں گی۔ یا اللہ یا غنیو پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آج کا دوسرا شرطی عمل جو 15 رمضان منگل کے دن کا خاص الخاص عمل ہے، جسے آپ نے صرف 8 بار پڑھنا ہے، یہ وظیفہ سورہ فاتحہ کا وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسی قرآنی صورت ہے جس میں ہدایت بھی ہے، جس میں کامیابی بھی ہے، جس میں آخرت کی تیاری بھی ہے۔ آپ نے سورۃ فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کو یہ سورت اتنی محبوب ہے کہ رب کریم نے اپنی کتاب قرآن مجید کا آغاز سورۃ فاتحہ سے کیا۔ رب کریم کو سورۃ فاتحہ سے اتنی محبت ہے کہ نماز جسے فرض قرار دیا جاتا ہے، رب کریم نے نماز کی ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کو لازم قرار دیا ہے۔ سورۃ فاتحہ رب کریم کو اب اتنی محبوب، اتنی پسند ہے، جب کوئی بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے، رب کریم اس بندے کی ہر حاجت کو، ہر خواہش کو خزانہ غیب سے پورا فرما دیتا ہے۔ اللہ والو، آج رمضان کے مہینے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے کمالات ہی کچھ اور ہیں۔ رمضان کے مہینے میں سورۃ فاتحہ پڑھنے کی ایک ایسے معجزات ہیں کہ اگر کسی کو یقین نہیں آتا تو آج رمضان کے 15 روزے منگل کے دن سورۃ فاتحہ کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں۔ 1 منٹ کا یہ وظیفہ پورے سال کی تقدیر کو بدل کر رکھ دے گا، پورے سال کے رزق و دولت کا انتظام ہو جائے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کے مقدر میں آ جائیں گی، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا صرف ایک بار یہ عمل کرنے سے مل جائے گا۔ سورۃ فاتحہ کو 8 بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ صرف 8 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ رمضان کے مہینے میں بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقے سے، بزرگوں کا بتایا ہوا عمل، ایک ایک نقطہ، ایک ایک چیز میں نے اپنا حق ادا کیا، بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کی، سینے کا راز آپ تک پہنچایا، اور ہر کسی کو اجازت عام ہے اس عمل کی۔ آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ والو، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ صرف 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھنے کا سوال ہے، آپ کی تقدیر بدل جائے گی، نصیب کھل جائے گا، جو مانگو گے، جتنا مانگو گے مل جائے گا، جس چیز میں ہاتھ ڈالو گے وہ سونا ہو جائے گی۔ صرف 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، 8 بار بتائے گئے طریقے سے سورۃ فاتحہ پڑھتے دوران۔ اگر آپ 8 حاجات کو لے کر بیٹھو گے، اور آج یہ 2، 4، 5 لاکھ یا چھوٹی چھوٹی نوکری حاجت کے لیے نہ مانگنا، آج رب کریم سے رب کی عظمت کے مطابق مانگنا۔ رمضان کا مہینہ ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے، ہر نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ دیا جاتا ہے، ہر 1 لاکھ کے بدلے 70 لاکھ ملتا ہے۔ پھر کیوں نہ آج رب کریم سے ان حاجات کو لے کر بیٹھا جائے، جو ناممکن ہے آپ کی ہر ناممکن حاجت ممکن ہو جائے گی۔ آپ نے اپنی 8 ناممکن حاجات کو ذہن میں رکھ کر صرف 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کی 8 کی 8 ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ سورۃ فاتحہ 8 بار پڑھتے دوران آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ کوئی آپ سے بات کرے گا، کیونکہ یہ رمضان کے 15ویں روزے کا خاص عمل ہے۔ یہ موقع سال میں 1 بار آتا ہے، موقع ضائع مت کرنا، ورنہ پچھتاوا بہت بری چیز ہے۔ اس دوران ہی آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ آپ کا دل ہلکا ہو جائے گا، آپ کو جیسے ہی راحت محسوس ہو تو سمجھ لیجئے قبولیت ہو چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ فرشتے آپ کے انعامات، آپ کی خواہشات، آپ کی حاجات کو پورا کرنے زمین پر آ چکے ہیں۔ اللہ والو، سورۃ فاتحہ کے بعد آج کا تیسرا اور آخری وظیفہ جس کے بغیر یہ عمل نامکمل ہے، 8 بار سورۃ فاتحہ پڑھ کر آپ نے رب کریم سے اپنی ہر ناممکن حاجت کو پورا کرا دیا، رب کو راضی کر لیا۔ اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ پڑھنا ہے۔
رب کریم کا صفاتی نام بھی ہے۔ آپ کی ایسی صفت ہے کہ جب کوئی بندہ بے بس ہو جائے، لاچار ہو جائے، مجبور ہو جائے، جب کوئی راستہ دکھائی نہ دے رہا ہو، لا علاج بیماری کا سامنا ہو کہ پہاڑ کے تلے دبے ہوئے ہو، یا آزمائشیں اتنی ہیں کہ ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مشکل کا سامنا ہے، طاقتور دشمن سے نجات کے لیے، طاقتور نافرمان اولاد نافرمان شور کو سیدھے راستے پر لانے کے لیے آج رمضان کی 15 تاریخ کو یا عزیزو یا کریمو یا عزیزو یا کریمو آپ نے آخر میں صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والو 15 رمضان منگل کے دن ایک ایسا کامل وظیفہ بتایا ہے کہ رزق سے لے کر گھر کے حالات تک، نافرمان اولاد سے لے کر نافرمان شور تک، ہر آزمائش سے لے کر مصیبت رکاوٹ بندش تک آپ کے تمام مسائل کا صرف ایک بار یہ وظیفہ پڑھنے سے خاتمہ ہو جائے گا۔ یہ 3 اعمال جس گھر میں پڑھ لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچارہ پتی بن جائے گا، اس گھر کے تمام مسائل چاہے وہ جیسے بھی ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے رمضان کے 15 روزے یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے اور تربیت سے پڑھنے ہیں۔ میرے بتانے میں سمجھانے میں وقت لگ رہا ہے، لیکن آپ کے پڑھنے میں صرف 1 منٹ لگے گا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ سے کسی بھی قسم کی غلطی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آپ نے آخر میں 11 بار پڑھنا ہے۔ یا عزیزو یا کریمو 1 بار ہو گیا، یا عزیزو یا کریمو 2 بار ہو گیا، یا عزیزو یا کریمو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا عزیزو یا کریمو کو ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ صرف 11 بار یا عزیزو یا کریمو پڑھتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرنی ہے، کیونکہ بعض اوقات بڑے بڑے وظائف اعمال تسبیحات گناہوں کی پکڑ سے ضائع ہو جاتے ہیں۔ آج اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لیا، پھر آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہو چکا، اب رب سے ضد کر کے رب سے اپنی ہر بات منوانے کا وقت ہے۔ ہو سکے تو سجدے میں جا کر رب سے لاڈ کر کے مانگیے گا۔ رب کی ذات 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، آپ تو کیا آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ دعا ہے کہ رب میرا سنانا آپ کا سننا اپنے پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ موقع بار بار نہیں آتا، یہ رمضان کے 15 روزے کا خاص عمل ہے، کسی صورت لاپرواہی مت کرنا۔ دعا ہے کہ رب کریم آج ہم سب کی نیک جائز حاجات کو غیب سے پورا فرمائے۔ مجھے اپنی نیک دعاؤں تمناؤں میں یاد رکھیے گا۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پہ کرتا رہوں گا۔ منگل کا دن ہے، عمل کرتے ہی 10 20 50 100 جتنی آپ کی توفیق ہے صدقہ خیرات کیجیے گا۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مشکلات پریشانیوں کو ختم فرماتا ہے۔